آپ کو بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا جی ابو بکر صدیق کی اتنی کرامتیں کیوں نہیں ہیں، عمر فاروق کی اتنی کیوں نہیں ہیں؟ بھائی وہ صحابہ کرام تھے، دنیا کی ساری کرامتیں اکٹھی کر لو تو ان کی صحابیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی جو بڑی شان ہے وہ کرامتیں نہیں ہیں، وہ ان کی صحابیت ہے۔ حضور کے صحابہ کرام میں سے بہت سارے ایسے تھے جن کی کرامتیں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، یعنی قصے کہانیوں یا ناولوں کے اندر نہیں ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک موجود ہے، قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں جنگل میں، قافلے سے جدا ہو گئے، بپھرا ہوا شعر ان کے سامنے آیا، حملہ آور ہونے لگا تو آپ نے ایک جملہ بولا کہ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، کہ اے جنگل کے بادشاہ ذرا سوچ سمجھ کے میرے اوپر حملہ کرنا، اس لیے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ انہوں نے یہ کہا انا مولا رسول اللہ، کہ میں حضور کا غلام ہوں۔ اب صحابی رسول سے بندہ پوچھے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ حضور کی غلامی کی نسبت جو ہے اس کا حوالہ آپ نے دیا، آپ اللہ کے بندے بھی تو ہیں نا، تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ انا عبداللہ، خبردار اے جنگل کے بادشاہ مجھے نقصان نہ پہنچانا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ان کو پتہ تھا اگر میں نے یہ کہا نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انا عبداللہ، تو شیر نے کہنا انا اسد اللہ، وہ اللہ کا بندہ ہے تو میں اللہ کا شیر ہوں، تو اللہ نے مجھے رزق دیا ہے اور مجھے کھا کر کہنا تھا الحمدللہ۔ ان کو پتہ تھا کہ آج اگر مجھے شیر کے حملے سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ حضور کی غلامی کا حوالے بچا سکتی ہے۔ جب حضرت سفینہ نے شیر کے سامنے حضور کا حوالہ پیش کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے شیر نے دم ہلانی شروع کر دی اور اس نے کہا ہاں ہاں جن کا نام آپ نے لیا ہے ان کو ہم بھی جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف انسانوں کے رسول نہیں ہیں، وہ ساری کائنات کے رسول ہیں۔ صرف انسان ہی ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، انسان ہی ان کے غلام نہیں ہیں، ساری مخلوق اللہ کی ان کی غلام ہے، ہم بھی ان کے غلام ہیں۔ ان کے جو غلام ہو گئے وہ خلق کے امام ہو گئے، آپ کا دیا جو واسطہ میرے سارے کام ہو گئے۔ کسی پنجابی شاعر نے اس واقعے کو شعروں میں لکھا ہے، سفینے کیا شیر دتائیں کہ بے شک مینوں کھائیں، پر میں غلام رسول اللہ دا سوچ سمجھ ہتھ پائیں، تے شیر نے کیا سفینے تائیں سن راہی راہ جاندے، جڑے غلام رسول اللہ دے اسی